السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں میں, آپ کیسے ہیں؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں. ناظرین, پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے مسئلہ فلسطین میں اسرائیلی مظالم کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے. قومی اسمبلی کے اجلاس میں مسئلہ فلسطین اور اسرائیلی مظالم کے حوالے سے قرارداد پیش کی گئی جو کہ متفقہ طور پر منظور ہو گئی ہے. فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے کراچی میں جماعت اسلامی اور JUIF کی جانب سے مارچ بھی کیا گیا اور شرکا نے غزہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی اور فلسطینیوں کی نسل کشی کے حوالے سے شدید مذمت کی ہے. پاکستان نے سخت موقف اختیار کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ غزہ کے ساتھ پاکستان کھڑا ہے. اس پر بات ہوگی. پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے. PTI طاقتور حلقوں سے بات چیت کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کر رہی ہے. اس حوالے سے سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ ابھی تک باضابطہ طور پر کوئی بات چیت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہو رہی. اگر اعظم سوادی بات کر بھی رہے ہیں تو وہ انفرادی طور پر کر رہے ہیں. اس پر بھی پروگرام میں ہم بات کریں گے. پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے حکومت کی جانب سے شاندار کنونشن کا انعقاد کیا گیا ہے, ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے. اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے. بخاری صاحب, سب سے پہلے تو غزہ میں جو مظالم اسرائیل کی جانب سے رہے ہیں اور یہ خوش آئند بات بھی ہے کہ پاکستان میں قرارداد جو ہے منظور ہو گئی ہے, اور کیا لگتا ہے اس قرارداد کا کوئی امپیکٹ آئے گا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹ از ٹو لٹل ٹو لیٹ. یہ قراردادیں پاس کرنے کو ہوتا ہے جس وقت کوئی مسئلہ شروع ہو رہا ہو. بالکل ٹھیک. جس جگہ پر 60,000 لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ ختم کر دی گئی ہوں, انہیں شہید کر دیا گیا ہو, جہاں پر 2-2.5 لاکھ کے قریب لوگ معذور ہو گئے ہوں, جہاں پورا ملک جو ہے ان کا زمین بوس ہو گیا ہو, قبرستان کی شکل اختیار کر گیا ہو, وہاں ان قراردادوں سے کیا ہونے والا ہے؟ یہ اشک شوئی کی حد تک تو ٹھیک ہے. اور میں بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اسلامی ممالک کی قیادت ہے, چاہے وہ OIC کے 51 ملک ہیں یا 59 ملک ہیں, عرب لیگ کے 14 کے 15 ملک ہیں, یہ جس خواب غفلت میں اس وقت مدہوش ہے, ان کی آنکھیں کھلنے میں اب کچھ زیادہ دیر نہیں لگے گی. میں آپ کو بالکل تاریخ کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ ماضی میں جب ظلم حد سے بڑھا تو اس کے تدارک کے لیے وہ جو اوپر بیٹھا ہے وہ پھر اپنے فیصلے بھی خود کرتا ہے اور پھر حالات بھی خود سے بناتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ خالد بن ولید, صلاح الدین ایوبی, محمود غزنوی, محمد بن قاسم, ان کی جو فتوحات تھی وہ کسی ملک کے ویزے لے کے کی تھی؟ انہوں نے ایک ہی لفظ اپنایا تھا, وہ تھا یلغار. بالکل, جہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو وہاں یلغار کرنی چاہیے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہیں تو منافقت کا ثبوت دیتے ہوئے سالس بنے ہوئے ہیں, کہیں ہم بیچ میں سہولت کار بنے ہوئے ہیں, کہیں ہم یہ سب کچھ ہونے دینے پر خاموشی کرمنل سائلنس اختیار کیے ہوئے ہیں. وہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ اسلامی فوج بن گئی ہے, کچھ ممالک نے ریسورسز اکٹھے کر کے اس کے ایک فورس تشکیل دی ہے جو اسلامی ممالک میں ہونے والے اس نوعیت کے واقعات کا تدارک کرے گی. ہمارے سابقہ آرمی چیف جو ہے راحیل شریف صاحب, وہ اس کے چیف آف آرمی سٹاف کہہ لیں یا کمانڈنٹ چیف کہہ لیں, کدھر ہیں وہ؟ ویئر آر دے؟ وٹ فار دے وار؟ تو سعودی عرب جس نے ان کا خرچہ بھی اٹھایا ہے, بالکل ٹھیک ہے, وہ یعنی اس کو سپانسر بھی کر رہا ہے, لیکن ان کا اس فوج کو بنانے کا مقصد تو یہی تھا کہ اگر مسلمانوں کے ساتھ کہیں زیادتی ہو رہی ہو اس کے تدارک کے لیے اس کو ڈپلوائی کیا جائے گا. ویئر از دیٹ اسلامک آرمی؟ نو ویئر. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, میں ٹرمپ اور یاہو کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ جب ساری قوتیں بے معنی ہو کے رہ جاتی ہیں یا ان کا کوئی اثر و رسوخ نہیں رہتا تو وہ ایک اوپر کی طاقت بھی ہے. وہ جب پھر عذاب نازل کرنے پر آتی ہے تو پھر بڑے چھوٹے کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے, طاقتور اور کمزور کا فرق بھی مٹ جاتا ہے. ٹرمپ اور بائیڈن اور نیتن یاہو جس انسانی قتل کی سیریز کے ذمہ دار ہیں, ٹرمپ کو ابھی لاس اینجلس تو یاد ہونا چاہیے نا کہ تمام تر سپر پاور ہونے کے باوجود, تمام تر وسائل سے بھرپور ہونے کے باوجود, تمام تر سکلڈ مین پاور ہونے کے باوجود لاس اینجلس کا کیا ہوا؟ وہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ تو وہ تو کسی پر بھی گر سکتا ہے اور کسی وقت بھی گر سکتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں کنوکشن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج اگر مسلمان ممالک اکٹھے ہو جائیں اور نیک نیتی کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے فلسطینیوں کو ان کا حق دلانا ہے اور جو غاصب اور قاتل ہیں اس کو سزا دینی ہے, اسرائیل کا وجود
पलक झपकने में तहस नहस हो सकता है। ये मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। बिल्कुल। ठीक है साहब, पाकिस्तान अपनी कैपेसिटी में कोशिश तो कर रहा है। अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात की जाए तो जब वो सऊदी अरब गए थे रियाद में, तब उन्होंने जाके ये मसला उजागर किया था फ़लस्तीन का, और अब हुकूमती नुमाइंदगान की जानिब से आज वाले इजलास में जिस तरह से उन्होंने बात की है इस मामले पर, और अगर मौलाना फजलुर रहमान की बात की जाए, उन्होंने भी इस मसले को उठाया कराची में। हाँ जी, पाकिस्तान इसके अलावा क्या? मैं उसका जवाब दे दूँ आपको वज़ीर आज़म साहब। देखिए, ये वक्त अब मसाइल को उजागर करने का नहीं है। बिल्कुल ठीक, वो गुजर गए वो लम्हात जब आप जाके कहीं तकरीर करके कहते थे देखे मैंने क्या किया। बिल्कुल ठीक है। ये तो अमलन काम करने का। यू हैव टू स्टॉप द क्रिमिनल एक्ट ऑफ नेतन्याहू एंड इजराइल, क्रिमिनल एक्ट ऑफ ट्रम्प एंड हिज फॉर्मर कलीग बाइडन। जो बीज वो बो के गए हैं, जो बीज को अब जिसकी वो आबियारी कर रहे हैं, उसको खत्म करना है। इसराइल से नेतन्याहू का खात्मा होना जरूरी है। बिल्कुल। ये किराए के घरों में रहने वाले 2% 1907 में ये आज पूरे फलस्तीन के मालिक कहते हैं अपने आप को। इनकी औकात क्या है? ये किराएदार थे। ये एक साजिश के तहत, ये बरतानिया हो चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप के दीगर ममालिक हो, जहां जहां इनकी कॉलोनियां थी वहां वहां ये ऐसे नासूर छोड़ के गए हैं जिसका कोई इलाज मुमकिन ही नहीं है। बरतानिया जाते हुए कश्मीर छोड़ गया। 75 साल हो गए ब्लीड करते हुए। कश्मीरी मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है वो किसकी आंखों से पोशीदा है। इसी तरीके से गजा के अंदर फलस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है किसको मालूम नहीं है। लिबनान के अंदर वहां के फलस्तीनियों के साथ जो कुछ हुआ, कैंपों के अंदर महाजरीन के, अस्पतालों के अंदर, स्कूलों के अंदर, आप मुझे बताइए जुल्म की कोई इंतहा है? वो मुझे तो फैज का वो शेर याद आ रहा है कि बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते, तुम अच्छे मसीहा हो शिफा क्यों नहीं देते। अरे मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो फिर हश्र उठा क्यों नहीं देते। व्हाट इज इवन द गॉड इज वेटिंग फॉर। आई थिंक इट्स अबाउट द टाइम दैट गॉड्स रैथ विल कम टू दोज who are killers of the Palestinians। ये कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। जो हमारी मुस्लिम उम्मा का हाल है, बिल्कुल एक तसलसल से मैं उसका भी मातम करता आया हूँ। उसके ऊपर भी मुझे एक बेजाद लखनवी साहब ने उस दौर में जो बात कही थी, आज उसका एक एक हर्फ मुझे साफ दिखाया। वो कहते हैं कि इस दौर में आए दोस्त ज़बू हाली ये मुस्लिम, देखी नहीं जाती है मगर देख रहा हूँ। सैयाद ने फूंका था अनादिल का नशेमन, और सैयाद का जलता हुआ घर देख रहा हूँ। हिलते नहीं फरियाद से क्यों अर्श के पाए, मजलूम की आहों का असर देख रहा हूँ। ये हमारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। जुल्म की इससे बड़ी मिसाल कहीं आपको मिलेगी इंसानी तारीख में? दुनिया की दो बड़ी जंगें जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 है, उसमें भी इतना जुल्म नहीं हुआ है। ये जो ड्रामा रचाते हैं कि होलोकॉस्ट हुआ, इनके खिलाफ बकवास करते हैं। ये मुसलमानों ने नहीं किया था। यहूदियों के खिलाफ तमाम जंगें ईसाइयों ने लड़ी थी, बदला हमसे ले रहे हैं, क्यों भाई? तो कहने का मतलब ये है कि ये अब रेजोल्यूशंस पास करने से, ये जाके कहीं उजागर करने से कुछ नहीं होगा। इट इज द टाइम टू एक्ट, और इसके बगैर कुछ नहीं होगा। एक बात ठीक। बुखारी साहब, अब जरा ये करारनामा जो है इसके अंदर 2-3 बातें जो है मैं उसकी थोड़ी सी बात हो जाए। एक तो ये है कि जी उन्होंने कहा है कि जी वहाँ जो मजालिम है इसराइल के वो फौरी तौर पर रुकने चाहिए। मैंने कहा ना कि ये लफ्जी जंग जो है अब इससे कोई असर होने वाला नहीं है। रेजोल्यूशन पास की बहुत अच्छा किया, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान, जिसके बारे में पूरी मुस्लिम उम्मा का कैंडिड व्यू था कि पाकिस्तान इज सिटाडेल ऑफ इस्लाम, पाकिस्तान इज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, वेयर इज आवर रोल? तो बुखारी से फिर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को एक तो तमाम मुस्लिम उम्मा को एक दफ़ा फिर मुत्तहिद करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ आपको। इसी तरह का मंजरनामा था 1974 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सेकंड इस्लामिक समिट कराई थी लाहौर में। हमारी लीडरशिप क्यों तमाम मुसलमान ममालिक की लीडरशिप को इकट्ठा नहीं कर सकती? क्यों वहाँ पर ऐसे फैसले नहीं हो सकते जिसके बारे में इसराइल और उसके जो वारिस हैं अमेरिका और बरतानिया और यूरोप, उनको सोचना पड़े। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, ये हमारे अंदर जो तफरीक है, ये जो हमारे अंदर तकसीम है, ये उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है गजा में। अगर ये तकसीम हम खत्म कर लें, अगर हम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाएं। सब किस तरह से इकट्ठे हो चुके हैं, हो सकते हैं? इस्लामी ममालिक में तो खुद बहुत डिवाइड है। अगर हम सऊदी अरब की बात करें या ईरान की बात करें तो मुख्तलिफ ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो किस तरह से? देखिए, आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, पाकिस्तानी कौम में तकसीम नहीं है, बिल्कुल, लेकिन 2 दफ़ा 3 दफ़ा जो जंग हुई हिंदुस्तान के साथ, पूरी कौम एक थी कि नहीं?
یہ مسلمانوں کی بقا کا مسئلہ ہے. قبلہ اول جو ہے وہ صرف پاکستانیوں کا یا بنگلہ دیشیوں کا تو نہیں ہے نا. ایکٹ, آپ کے ایکٹ ثابت کرتے ہیں کہ آپ کتنا سنسیئر ہیں فلسطین کی کاز کے ساتھ. دیکھیے بنگلہ دیش نے آج کیا کیا, کمال کا کام کیا انہوں نے. حسینہ واجد نے ایک گھٹیا حرکت کی تھی کہ پاسپورٹ سے یہ لائن نکال دی تھی کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے لیے ویلڈ نہیں ہے. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. بخاری صاحب, بہت سارے اسلامی ممالک تو شاید اس طرح سے سپورٹ کرتے نہیں ہیں غزہ کی. شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اسرائیل کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے, تو امریکہ کے ساتھ دشمنی کوئی بھی ملک نہیں لینا چاہتا اپنے ذاتی مفادات کی بنیاد پر. دیکھیے ایک بات یاد رکھیں, یا سفارتی تعلقات کی وجہ سے. ظالم ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے, ظالم کے پاس ہمیشہ وسائل زیادہ ہوتے ہیں. جب چھوٹی قومیں اتحاد کر لیں, فیصلہ کر لیں کہ اٹس اے وار آف ڈو اور ڈائی. جی, بڑی پوری تاریخ بھری پڑی ہے اس سے. آپ مجھے بتائیے نا, وہ 313 کتنوں کے خلاف لڑے تھے احد میں, یاد کر کے دیکھیں نا. کبھی تعداد میٹر کی؟ یہ تو مسلمانوں کے جذبے اور ان کے ولولے کام کرتے ہیں. کہاں ہے وہ؟ وہی بات ہے نا بخاری صاحب, وہ 313 تو اکٹھے تھے نا, یہاں پہ تو ایک دوسرے کے خلاف ہی اس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں. دیکھیے میں نے کہا کہ آپس میں آپ جتنے مرضی اختلاف رکھیں, ایک فیملی کے اندر 4 بھائیوں میں اتفاق نہیں ہوتا, لیکن جب اس فیملی کے اوپر زد پڑتی ہے تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. This is about the time. بخاری صاحب, کس طرح سے اتفاق ہو سکتا ہے اگر ایران اور سعودی عرب کی بات کی جائے, اس ڈائمینشن کو کلیئر کرے, کس طرح سے اتفاق ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اب آپ مجھے مجبور کر رہی ہیں اس ایریا میں جانے کے لیے جہاں میں نہیں جانا چاہتا تھا. کیا ایران اور سعودی عرب کے بیچ ریسنٹلی ایک سیریز نہیں چلی ڈائیلاگ کی؟ کیا مخالفت وہ آسمان پر جو چڑھی ہوئی تھی زمین پر نہیں آ گئی ہے؟ کیا ایک دوسرے کے ملک میں سفارت خانے نہیں کھل گئے؟ کیا ایک دوسرے ملک میں وزیٹیشن شروع نہیں ہو گئی ہے؟ تو کیا ممکن نہیں ہے؟ ہم ان سے یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بارڈر کھول دیں, آپ اپنا بارڈر کم کر لیں, آپ اپنی آبادی ادھر بھیج دیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے, دفاع میں اکٹھے ہو جائیں. بخاری صاحب, یمن کے حوثی تو باز نہیں آئے ابھی تک, تو کس طرح سے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ آپ کو یاد ہوگا, مثالیں ہمارے ساتھ بھری ہوئی ہیں. ابابیلوں نے کیا حشر کیا تھا ہاتھیوں کے لشکر کا. جب اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی تو آپ دیکھیے گا یہی فلسطینی کیا تگنی کا ناچ نچواتے ہیں ان سے. میں ایک بات اور وثوق کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, کیونکہ ہم نے ان 2 جو غزہ کے حوالے سے جو جلسے ہوئے ہیں کراچی میں, ان کا مجھے خصوصیت سے ذکر کرنا ہے. ہم توقع کریں گے کہ ہمارے پروڈیوسر جو ہیں اس کی فوٹیج بھی دکھائیں. جانی چاہیے اکراس دا ورلڈ یہ کہ مسلمان امہ جو میں ہوں ہوئے ساتھ کراچی میں کی پاپولیشن کا اندازہ کریں, اور ان دونوں جلسوں کا ذرا اندازہ کر کے دیکھیں کیا کیفیت ہے وہاں پر. تو یہ جو سیاسی تقسیم ہوتی ہے اس کی کوئی معنی نہیں ہوتے. جو ملی جذبہ اور قومی جذبہ اور اسلامی جذبہ ہے اس کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی. جی بالکل. اور بخاری صاحب, جماعت اسلامی کا غزہ یکجہتی مارچ 22 اپریل کو ہڑتال کا بھی اعلان کیا گیا ہے. میں نے کہا کہ وہ تو فالو اپ ایکشنز کے اوپر جا رہے ہیں. میں توقع کروں گا کہ ہمارے جو پروڈیوسر ہیں وہ اگر یہ فوٹیج دکھا سکتے ہوں. بالکل فوٹیج, اگر ہماری یہ بالکل فوٹیج چل بھی رہی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے احتجاج بھی کیا, مظاہرے بھی پاکستان میں مختلف علاقوں میں اس کے علاوہ بھی کیے گئے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم آتے ہیں ابھی. ٹھیک, یہ دیکھیں. جی دیکھیں جناب, حافظ نعیم صاحب جو ہیں انہوں نے تو کہا ہے کہ حکمرانوں نے اہل غزہ و فلسطین کے لیے عملی کردار نہ کیا تو تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی. یہ بالکل درست سمت میں صحیح بات ہے. حماس کی تحریک کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. حماس محبت, خدمت, مزاحمت, مقاومت اور سامراج کے خلاف جہاد و قتال کا عنوان ہے. اتنی اسٹرانگلی ورڈڈ سپیچ تھی ان کی. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ ان کی آواز اگر یہ مسلم امہ کے گھر گھر پہنچے گی تو ان کے جذبات بھی اسی طرح سے ہوں گے. جو 3 اور باتیں انہوں نے کی ہیں حافظ نعیم صاحب نے, وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی, نواز لیگ اور پی ٹی آئی امریکہ اور اسرائیل کی مذمت اور ان دہشت گرد ریاستوں کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے. یہ اسی طرف اشارہ ہے جو میں ابھی تک کہہ رہا تھا کہ یہ صرف ریزولوشن پاس کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ تمام پارٹیاں امریکہ سے آشیرواد وصول کرنے کے لیے لائن بنا کر کھڑی ہیں. خدا کے واسطے حکمرانوں ہوش کے ناخن لو, آپ کی ساری حرکتیں اب سامنے آ رہی ہیں. امریکہ و اسرائیل نے اقوام متحدہ کا چارٹر پھاڑ کر رکھ دیا ہے. امریکہ اور اسرائیل کے غلام اپنی سازشوں سے امت کے جذبہ جہاد کو کم نہیں کر سکتے. بہت ہی ہائیلی چارجڈ اور جذبات سے بھرپور تقریر تھی ان کی. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ غزہ کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے ہمیشہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت اور خود انہوں نے
کبھی وہ پیچھے نہیں رہے ہیں, ہمیشہ فور فرنٹ پر رہے ہیں, اور انہوں نے بڑے ایڈوانس طریقے سے جا کے یہ جنگ جو ہے اور یہ محاذ جو ہے لڑا ہے. وہ کہتے ہیں کوئی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچ رہا ہے تو ذہن سے نکال دے. آپ کو یاد ہے بھی ریسنٹلی بات ہوئی تھی کہ پاکستانی ڈیلیگیشن گیا تھا وہاں, اس سے پہلے جب بانی پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو تب بھی کہا گیا تھا کہ جناب امریکہ کی طرف سے دباؤ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کریں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تو آپ آگے جا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹانگیں توڑ دیں گے ایسے لوگوں کی جو اس طرح کی بات کریں گے. بالکل ٹھیک ہے جی. غزہ کے 60,000 افراد کی شہادت بھی حکمرانوں کو نہیں جگا سکی. وہی رونا جو میں پہلے رو رہا تھا. حکمرانوں کی پرواہ کیے بغیر امت مسلمہ کو اٹھ کھڑا ہونا ہوگا. یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ آپ پھر ویزے نہیں مانگتے ہیں. بالکل ٹھیک بات. بخاری صاحب آپ کی بڑی درست آپ نے بات کی, لیکن پاکستان کہیں نہ کہیں اپنا رول پلے کر رہا ہے, چاہے وہ آٹے میں نمک کے برابری کیوں نہ ایفرٹ ہو, لیکن کہیں نہ کہیں پاکستان کوشش کر رہا ہے. بخاری صاحب لیکن جو اندر غزہ کے معاملات بن گئے ہیں, جس طرح سے فلسطینیوں سے علاقے خالی کروائے جا رہے ہیں, اور اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیا لگتا ہے کہ غزہ والوں کے لیے کوئی کچھ بہتری آ سکتی ہے آنے والے ٹائم میں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہتری تو کب آئے گی کب نہیں آئے گی وہ تو میرے خیال سے ابھی تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا ہمیں. لیکن میں نے جس طرف اشارہ کیا تھا اس میں ایک اور بات اہم ہے جو ہمیں کرنی چاہیے, وہ یہ کہ دنیا کے مختلف حصوں سے تو آوازیں اٹھ رہی ہیں جس کا ذکر ہم نے کیا. امریکہ کے اندر سے بھی اٹھ رہے ہیں. امریکہ کے اندر سے اٹھنے والی آوازیں جو ہیں اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. یہ ہے جی کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جاری نسل کشی امریکہ کی روزانہ کی سطح پر دی جانے والی آپریشنل مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. بالکل. اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امریکی ماہر معیشت جیفرے سچس, کچھ اس طرح سے نام ہے ان کا. جب تک امریکہ اور اسرائیل اس خطے کے فیصلے مسلط کرتے رہیں گے مشرق وسطیٰ میں امن نہیں ہو سکتا. جو اگلی 3 باتیں ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں میڈیا کے لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم صبح سے شام تک اپنی مرضی کے لیڈروں کے ترانے گاتے رہیں, جذبہ حریت سے بھرپور ہو کے کرسیوں میں اچھلتے رہیں اور رالیں ٹپکتی رہیں ہماری ان کے لیے. اس سے بہتر ہے یہ کہ غزہ کے مسلمانوں کے حق میں وہ آوازیں بلند کریں. یہ امریکہ کے اندر کا ایک اپنا آدمی جو بول رہا ہے وہ سنیے. 2001 میں پینٹاگون کا منصوبہ سامنے آیا جس سے یہ بات سامنے آئی کہ مشرق وسطیٰ میں جاری 6 جنگوں بشمول شام, لیبیا, عراق, لیبنان, صومالیہ اور سوڈان کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کا مشترکہ منصوبہ تھا. 6 وارز وہ کہتے ہیں 2001 میں پلان کی گئی تھی, جو لڑی گئی اور تباہ کیا گیا مسلمانوں کو. واحد جنگ جو ابھی تک نہیں ہوئی وہ امریکہ کی ایران کے ساتھ جنگ ہے جسے اسرائیل آج بھی بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ سب ریالٹیز ہیں. آگے سنیے جناب, اسرائیل یہ جنگیں کبھی اکیلا نہیں لڑ سکتا. یہ سب امریکی جنگیں ہیں جن میں امریکہ مالی امداد, اسلحہ, انٹیلیجنس اور نیول سپورٹ فراہم کرتا ہے. دس از این امریکن سنگ. بالکل یہ آئینہ ہے امریکہ کی لیڈرشپ کے لیے, ٹرمپ کے پاگل پن کے لیے کہ لک ایٹ دس, آپ کے اپنے بندے کیا کہہ رہے ہیں. جی بالکل بخاری صاحب, بالکل درست بات کی آپ نے کہ امریکہ اسرائیل کو مالی امداد دیتا ہے اور اسلحہ بھی پرووائڈ کرتا ہے, جس کی وجہ سے جو اب غزہ میں منظرنامہ بنا ہے اس کے پیچھے امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. پی ٹی آئی کے سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ سیاسی جدوجہد کا مقصد مذاکرات ہے. پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے باضابطہ طور پر, اور اعظم سواتی کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ اعظم سواتی اگر کر رہے ہیں تو وہ انفرادی طور پر کر رہے ہیں. بخاری صاحب, یہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب ایک طرف تو بات کر رہے ہیں سیاسی جدوجہد کا مقصد جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہوتی ہے, لیکن دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم باضابطہ طور پہ کوئی مذاکرات نہیں کر رہے, اور اعظم سواتی صاحب پھر کس سے بات چیت کر رہے ہیں اگر پی ٹی آئی بات کرنا ہی نہیں چاہتی, مذاکرات کی طرف جانا نہیں چاہتی؟ اگر یہ اس طرح کی جخینہ مارے نا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تو ان کی کریڈیبلٹی کا یہ حال نہیں ہوتا. 5 بندے ایک ایشو کے اوپر 5 مختلف باتیں کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ جب اعظم سواتی صاحب مل کے بانی پی ٹی آئی سے باہر نکلے اور انہوں نے کہا کہ مجھے انہوں نے مینڈیٹ دیا ہے کہ میں جا کے طاقتور حلقوں کے ساتھ بات چیت کروں, اس وقت کوئی نہیں بولا. اب وہ بات چیت کرنے لگے تو کہتے ہیں سانوں نہیں پتا جی, کو پتہ نہیں اپنی مرضی سے ہی کچھ کر رہے ہوں گے. وہ ان کی which part of their statement should we trust؟ لیکن بخاری سے پی ٹی آئی رہنما انفرادی طور پر تو اسٹیبلشمنٹ سے پہلے بھی بات کرتے رہے. اگر ہم علی امن گنڈا پور صاحب کی بات کریں یا بیرسٹر گوہر کی, تو انہوں نے انفرادی طور پر کوشش تو کی ہے. دیکھیے میں یہ وہ الگ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس طرح سے کہ آپ اپنے رویے میں جمہوری ہیں, لیکن مجھے بہت تکلیف ہے اس بات پہ کہ آپ کا بھی خیال یہ ہے کہ مذاکرات صرف طاقتور حلقے سے ہونے چاہیے.
آپ عجیب غریب ہو جائے. نہیں آپ نے یہی کہا نا, میں یہ بات کر رہی ہوں. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ کیوں جا رہے ہیں ان کے پاس طاقتور حلقوں کے پاس جو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, جو بات سننے کے لیے میسج ریسیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سیاسی آپشنز کی طرف جانا چاہیے, سیاست دانوں سے بات چیت ہونی چاہیے. یہ نہیں جائیں گے اس طرف, یہ نہیں جائیں گے اس وقت. آپ دیکھیے نا 2 دفعہ جو مذاکرات شروع ہوئے کس نے کینسل کیے؟ اب ظاہر ہے پی ٹی آئی نے کیے. ٹھیک ہے. ابھی آپ کو پتا ایک جو نیا واقعہ ہوا جس طرح ہم نے آنا تھا, لیکن آپ مجھے فورس کر رہی ہیں کہ میں پہلے اس طرف چلا جاؤں. جی. یہ جو امریکی ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا, آپ کو یاد ہے کیا فین فیئر تھا کہ بس آ رہے ہیں امریکی, جی بس سیدھے جائیں گے, ملاقات کریں گے عمران بانی پی ٹی آئی سے اور بانی باہر. یہ اس اجلاس میں کیوں نہیں گئے باقی کے لوگ؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس کے اوپر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے اوپر انہیں ہم سے بات نہیں کرنی ہے. اگر ہم نے شروع بھی کی تو ہمیں سنب ملے گا, اس لیے نہیں گئے. انوائٹ کیا تھا ان کو, یہ میرے پاس تفصیل پڑی ہے. بالکل بخاری صاحب, نہ امیر ڈوگر صاحب گئے نہ بیرسٹر گوہر صاحب گئے, لیکن بیرسٹر گوہر صاحب کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں کوئی انویٹیشن نہیں ملا. کوئی تو ایسے گھڑتے ہیں یہ کہ بس میں عقل دنگ رہ جاتی ہے اس کے اوپر. یہ دیکھیے یہ ذمہ دارانہ بیان ہے. جی. پی ٹی آئی آج یہ کوئی دوسرا نہیں کہہ رہا, پی ٹی آئی کی اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا جس میں انہوں نے لیڈرشپ سے سوال کیے گئے کہ تمہیں جب بلایا تھا کیوں نہیں گئے. یہ آپ کے سامنے ہے. اور قیادت اراکین کو مطمئن نہیں کر سکی کہ ہم کیوں نہیں گئے. اسپیکر آفس نے پی ٹی آئی کے 2 لوگوں سے رابطہ کیا اور شرکت کی دعوت دی, نام بتائے ہیں. اسپیکر آفس نے چیف ویب جو وہ ڈوگر صاحب ہیں اور مسٹر گوہر کو ملاقات کی دعوت دی. دونوں عہدیداروں نے پارٹی کو بتانے کی بجائے بات کو چھپایا. یہ تو ہو رہا ہے پارٹی کے اندر, تو ہاؤ کین دے بلیم اینی باڈی. اینی وے ہیونگ سیڈ دس, آگے چلتے ہیں. دیکھیے پھر اس کے بعد شبلی فراز, عمر ایوب اور مسٹر گوہر کو نہ بلانے کے اوپر جو ہے وہ شبلی فراز صاحب نے بڑی تنقید کی ہے. وہ کہتے ہیں بڑی بدنیتی ہے. بولتے ہوئے تو سوچتے ہی نہیں ہے نا کچھ کہ ننگا بھی کر دیں گے, وہ بتا دیں گے کہ جناب انویٹیشن گئی تھی, بلائیں ان کو, کہیں آئی تھی کہ نہیں انویٹیشن. کہنے کا مطلب یہ ہے ایسا جھوٹ بولیں جو کچھ دیر تو چل جائے یار. ادھر آپ جھوٹ بولتے ہیں ساتھ آپ پکڑے جاتے ہیں. اینی وے آگے سنیے جناب. عمران خان سے جیل میں ملاقات ہوئی تھی جی 1 امریکی پاکستان کی گزشتہ سال نومبر میں. جی ٹھیک ہو گیا جی. دوسری ملاقات ہوئی جی امریکی پاکستانیوں کے ایک گروپ کی جو مارچ میں ہوئی, مارچ کے 3رے ہفتے میں. ٹھیک ہے جی. اور اس مذاکرات میں ایک ایسا شخص بھی شامل تھا جو ان مذاکرات میں بھی موجود تھا. ٹھیک ہے. اب ہوا کیا جناب, ان 2 ملاقاتوں کے دوران جو کچھ ہوا اس کے متعلق معتبر ذرائع نے دلچسپ معلومات فراہم کر دی ہیں. وہ دلچسپ معلومات کیا ہیں ذرا ہم اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں. ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا کے 3 سینئر رہنماؤں نے عمران خان کو یقین دلایا کہ لاکھوں لوگ اسلام آباد پر دھاوا بول دیں اور پی ٹی آئی کی شرائط پر عمران خان کو رہا کرایا جائے گا. اس وقت بشرا بی بی اس پورے منظرنامے میں شامل نہیں تھی اور ان کی شمولیت کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا. یہ 3 سینئر لیڈرز کہہ رہے ہیں. ذرائع کا بتانا ہے کہ عمران خان اس مارچ کی کامیابی سے اس قدر پر امید تھے کہ انہوں نے امریکی پاکستانیوں کے ساتھ مذاکرات ختم کر دیا. انہوں نے کہا چلو دور جاؤ, ہم کر لیں گے خود ہی قبضہ اور ہو جاؤں گا میرے یہاں. یہ سیاسی پارٹی ہے. یہ ایسی پارٹی ہے جس نے 4 سال تک اس ملک پہ حکومت کی ہے. یہ پارٹیاں ایسے ہوتی ہیں. اس لیے اس کی بنیادی وجہ بھی میرے خیال سے ساتھ ساتھ بیان کر دیں ہم, کیونکہ بانی پی ٹی آئی نے نہ اپنے متبادل کوئی لیڈرشپ کو گروم کیا ہے, نہ ہی وہ اپنے برابر کسی کو آنے دینا چاہتے تھے. اس وجہ سے یہ میرا لفظ سخت ہو جائے گا لیکن یہ پارٹی میں فیصلوں کے حوالے سے جو جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. جس کے منہ میں جو آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے. وکلا کا گروپ ایک طرف اپنی نمبر ٹانگنے میں لگا ہوا ہے. بالکل بخاری صاحب آپ کی درست بات ہے. پی ٹی آئی کے اندر یہ جو ڈیوائیڈ ہے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے ہی, لیکن یہ جو مختلف قسم کے اسٹیٹمنٹ یا سیاسی سرگرمیوں میں انوالو نہیں ہو رہی پی ٹی آئی, یہ پاکستان تحریک انصاف اپنے لیے بھی مسائل کھڑے کر رہی ہے بخاری صاحب. لیکن یہ جو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات والا ایک نیا تنازع تھا, ہم نے کئی بار پروگرام میں اس پہ بات بھی کی ہے. اس تنازع پر اب کمیٹی بنائی جائے گی. ہم دیکھ رہے تھے کہ عید کے بعد پی ٹی آئی یہ کہتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی کہ کوئی تحریک چلائی جائے گی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے, لیکن اب یہ کمیٹی کی طرف چیزیں جو ہیں نا وہ کنورٹ ہو گئی ہیں. سلمان راجہ کی قیادت میں بھی تو کمیٹی بنی تھی نا جس نے فیصلہ کرنا تھا کون کون ملے گا. بالکل. کیا ہوا اس کا, کس نے بنائی تھی وہ کمیٹی؟ وہی حال اس کا بھی ہوگا. تو بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے پھر یہ ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی لیڈرشپ. ارے بابا شیر افضل مروت نے کیا کہا, انہوں نے یہی تو کہا کہ یہ لیڈر چاہتے ہی نہیں ہے کہ بانی باہر آئے, یہ اس کے خلاف سازشوں کا حصہ بنتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا. تو بخاری صاحب کیا یہ وکلا گروپ جو ہے خاص طور پہ یہ ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے پی ٹی آئی؟ یہ پارٹی پر قابض گروپ ہے. اس میں پارٹی کی جو ویٹرن لیڈرشپ ہے اس کا کوئی فرد شامل نہیں ہے.
ویٹرن لیڈرشپ کے اوپر یا مقدمات ہیں یا وہ روپوش ہے یا وہ اپنی لائلٹیز چینج کر چکے ہیں. اس لیے پارٹی جو ہے وہ تو بکھری پڑی ہے. ایک ہی شخص اس کو اکٹھا کر سکتا ہے, اس کا نام ہے عمران خان. لیکن عمران خان کے بھی اگر 24 سپوکسمین باہر نکل کے 24 باتیں کریں گے تو یہ کھلواڑ اسی طرح سے ہوتا رہے گا. اس میں صرف بانی کا نقصان ہو رہا ہے, باقی سب اپنے اپنے مزے لے رہے ہیں. کیونکہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں, وثوق سے آج کی تاریخ نوٹ کر لیں. عمران خان اگر کل باہر آ جائیں گے, پرسوں باہر آ جائیں گے, تو یہ نام جو آج کل گردش میں ہے نا, جن کے بیان آپ سن رہے ہیں, ان کا وجود تک ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا آپ کو. تو بخاری صاحب, پی ٹی آئی کے پاس پھر کیا سیاسی آپشنز ہیں؟ کیونکہ عید کے بعد تو پی ٹی آئی بڑی پر امید تھی کہ ہم کوئی بڑے احتجاج اور کوئی ایسی حکمت عملی بنائیں گے کہ حکومت مجبور ہوگی یا بانی پی ٹی آئی رہا ہو جائیں گے. آپ کا خیال ہے کہ کوشش نہیں ہوئی؟ کیا عید کے بعد اڈیالہ کے باہر پروٹیسٹ کی کال نہیں دی گئی تھی؟ لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کی ملاقات بھی نہیں ہوئی. علیمہ خان صاحبہ کی اب ملاقات کے حوالے سے بھی اس کو مشروط کیا جا رہا ہے کہ اگر بانی سے وہ ملاقات کرتے ہیں تو پھر بانی اگلے کا آنے والے ٹائم کا لاحہ عمل ان کو دیں گے. دیکھیے بات یہ ہے, مجھے نا بہت حیرت ہوتی ہے جب ان کا یہ بیانیہ جو ہے ہم بائی کر لیتے ہیں. جی, آپ کا خیال ہے کسی لیڈر کی ملاقات نہیں ہوئی بانی سے ان دنوں میں؟ بہت سے لیڈرز کی ملاقات ہوئی ہے. تسلسل سے ہو رہی ہیں. کون سا میسج ہے جو باہر نہیں آ سکتا؟ کیا کوئی خاص منتر پڑھنا ہے, کوئی جادو ٹونا کرنا ہے؟ جو میسج ہے بانی کا آپ کو پتا ہے, what he says prevails. ٹھیک, یہ فلاں نہیں ملا, فلاں نہیں ملا, تو اس طرح تو 2 لاکھ بندہ نہیں ملا, تو جب تک وہ نہیں ملے گا تو بانی نے تو بات ہی نہیں کرنی. دیکھو نہیں, یہ جواز ہے. اس وقت ایک بات کا ادراک ہو جانا چاہیے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہ اگر پرویلنگ سچویشن میں انہوں نے ایز اے پارٹی, ایز اے بگ پارٹی, ایز اے لارجسٹ پارٹی رول ادا کرنا ہے تو پولیٹیکل راستہ اپنانا پڑے گا. طاقتور حلقوں نے اب کچھ نہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے حتمی. بالکل, پی ٹی آئی کو ادراک کرنا پڑے گا کہ ایز اے سیاسی جماعت جو ہے, پی ٹی آئی کو سیاسی جماعتوں سے ہی بات کرنی پڑے گی. جو ایک جمہوری آپشن ہے اس کو ہی اویل کرنا پڑے گا. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. اوورسیز کنونشن کا شاندار انعقاد. یہ کنونشن بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے حکومت پاکستان کی سنجیدہ کوششوں کی عکاسی کرتا ہے. بخاری صاحب, سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ترسیلات زر میں بھی مسلسل اضافہ ہوا ہے, اور جو اوورسیز پاکستانیوں کی حکومت پر بڑھتے ہوئے اعتماد کی طرف جو ہے یہ پہلی روشنی کی کرن ہے اگر دیکھا جائے تو. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کنونشن جو ہے یہ باقاعدگی سے پہلے ہوا کرتے تھے, کچھ عرصے سے اس میں پتہ نہیں کیوں گیپ آ گیا ہے. یہ ایک انٹریکشن ہوتا ہے بٹوین دا گورنمنٹ ہو آر دا پالیسی میکرز اینڈ دا اوورسیز پاکستانیز ریپرزنٹیٹیو, جو پاکستان کے لیے نہ صرف یہ کہ غیر ملکی سرمایہ ملک واپس بھیجتے ہیں بلکہ پاکستان کے ایمبیسڈرز بھی ہیں. وہ پاکستان کا فیس ہے ایک طرح سے. تو یقینی طور پر حکومت کو ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے ایک ایکسٹرا مائل جانا چاہیے, کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک کال تھی پی ٹی آئی کی کہ جناب آپ سول نافرمانی کی تاریخ شروع کریں اور جو ریمیٹنسز ہیں وہ بھیجنی بند کر دیں. اس کے اندر جو اضافہ ہوا ہے وہ مارچ 2025 کے دوران ترسیلات زر کا حجم 4.1 ارب امریکن ڈالر رہا, جس نے یہ سرحد پہلی بار عبور کی ہے. سعودی عرب سے 987.3 ملین ڈالر, یو اے ای سے 842.1, یہ موصول ہوئے صرف 2 ملکوں سے. بالکل, تو یہ ایک اچھا عمل ہے. پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے اس وقت, یہ جو پاکستان کی حکومت ہے اس کے اوپر اعتماد کا مظہر ہے. ایک بات تو یہ ہے. برطانیہ سے بھی 683.9 ملین ڈالر آئے اور امریکہ سے 419.5 ملین ڈالر جو وصول ہوئے. یہ اچھی بات ہے. کچھ نا اچھی خبریں آنی شروع ہوئی ہیں. اب ہم سن رہے ہیں کہ جن ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان دیر ہو گئی ہے پہلے سے. یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو پیٹرولیم پرائسز کی قیمتیں کہیں سے کہیں نیچے آ گئی ہیں, لیکن ہمارے عام آدمی کو ابھی اس کا کوئی ریلیف نہیں ملا تھا. تو اب توقع ہے کہ یہ امکان جو ہے یہ کوئی 8 روپے 27 پیسے سستا کرنے کی تجویز ہے جی. اور اسی طریقے سے جو ڈیزل ہے اس کی پرائسز بھی کم ہوگی. اللہ کرے کہ وہ ریلیف جو حکومت اپنے کھاتوں میں ڈالتی ہے وہ عوام آج تک پہنچنا شروع ہو جائے گا, تو گڈ ول جو ہے وہ قائم ہوگی. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ,
امریکی ارکان کانگریس نے دورہ پاکستان کو بہت مثبت اور بہت کامیاب قرار دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ساری امیدیں دم توڑ گئی ہیں کہ امریکہ سے ڈیلیگیشن آ رہا ہے صرف ایک آدمی کی رہائی کے لیے. تو یہ ہے صورتحال ایز آف ٹوڈے. ٹھیک بخاری صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے اور میرا خیال ہے ہمارے لیے تو امپورٹنٹ ہے کہ ترسیل زر میں بھی اضافہ ہوا، اور اگر بات کی جائے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے. لیکن بخاری صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے ٹائم میں شاید مہنگائی بھی بڑھنے کے امکانات ہیں. دیکھیے اب یہ سب سے بڑا چیلنج ہے گورنمنٹ کے لیے. ہاں اتنے بڑے بڑے دعوے انہوں نے کیے ہوئے ہیں کہ دیکھیے جی سنگل ڈیجٹ میں آئی پہلے، پھر اس کے بعد 2.1 پہ آگئے، پھر 1.2 رہ گئی. اگر یہ بڑی تو لوگوں نے معاف نہیں کرنا، میں بتا رہا ہوں آپ کے پروگرام میں. اور بخاری صاحب جو ریلیف دی ہے ان کو سسٹین بھی کرنا بڑا ضروری ہے. ایبسولوٹلی، اگر نہیں کریں گے تو پیپلز ریتھ کے لیے تیار رہے حکومت. ٹھیک بخاری صاحب، ابھی گورنمنٹ جس طرح سے یا جس سپیڈ میں کام کر رہی ہے، کہیں نہ کہیں لوگوں کو بھی خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بہت سارے لوگ اس حوالے سے حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے کافی زیادہ اعتماد کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کافی زیادہ لوگوں کے لیے کام کیا. بجلی کے بلوں میں کمی کی گئی، وہ بھی ایک اہم چیز تھی. پی ایم ایل این کی بات، جی بالکل. اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں وہ بھی نیچے آ رہی ہیں. لیکن مہنگائی کے حوالے سے بھی ابھی یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے، ابھی کنفرم تو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ حکومت نے باقاعدہ طور پر اعلان نہیں کیا. حکومت کیا سوچ رہی ہے، حکومت کیا کرنا چاہتی ہے، اس کا بہت جلدی پتہ چل جائے گا. بجٹ آنے والا ہے نا جون میں، مئی میں بجٹ کی پریپریشن شروع ہو جاتی ہیں. جون میں بجٹ آ جائے گا، پتہ لگ جائے گا حکومت کی اوقات کیا ہے، اس نے عوام کے لیے کوئی بہتری کی ہے یا نہیں کی ہے. سب کچا چٹھا جو ہے وہ کھل جائے گا حکومت کا. توقع یہ ہے کہ پوری حکومت کو اس بات کا ادراک ہے اب اگر لوگوں پر مزید بوجھ پڑا تو وہ برداشت نہیں کریں گے. بالکل جو ہے حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں لوگوں کے لیے ان کو سسٹین کرے حکومت. تو یہ دیکھنا باقی ہے کہ آنے والے ٹائم میں حکومت جو لوگوں کو ریلیف دے رہی ہے وہ ریلیف کب تک رہتا ہے، اور بجٹ کے دوران دیکھا جائے گا کہ بجٹ کے بعد جو ہے کیا منظرنامہ بنتا ہے. اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.